السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اور ماشاءاللہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک بہت ہی پیاری جگہ جو ایکسپلور کرنی ہے آپ کے سامنے. بارہ مرتبہ ہمارے اس ایریے کے لوگوں نے تو دیکھی ہے، لیکن ہمارے وہ ویورز، وہ ساتھی جو ادھر تناول خاص کر یہ نریالہ روڈ جو ہے جس میں یعنی آپ آتے ہیں تو یہ جہاں پہ شاہی لذیذہ ہے، اس سے تھوڑا آگے یہ پیر شاہ کا کٹھا اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے اس جگہ کو. یہاں سے یہ روڈ نکلتا ہے اوپر، آگے کھن گلی آتی ہے، اور پھر اس سے تھوڑا اوپر آئیں اور کھن گلی جو ہے یہ بڑا مشہور ایریا ہے. مظہر راہی، اور آپ نے نام سنا ہوگا، تحریک انصاف کے سرکردگار رہنماؤں میں سے رہے ہیں، اور ان کا گھر بھی اسی روڈ پہ آتا ہے. پھر آگے آ کے مخیالہ، نڈیالہ، اور پھر سالہ بٹ، سیری میرگل، اور پھر آگے آپ جاتے ہیں تو پھر سری اور بانڈی خان حیل، یہ سارا ایریا اس میں آتا ہے. بہرحال بڑا خوبصورت سا لش ایریا ہے یہ. اور یہاں پہ صرف اور صرف ایک سہولت اگر روڈ کی ہو جائے تو پھر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلیات وغیرہ سے کم نہیں ہے یہ ایریا. کتنا ہی خوبصورت ایریا ہے، اور میرا اپنا بچپنا بھی انہی روڈوں پہ یہیں پہ گزرا. اور جس جگہ سے ابھی میں جا رہا ہوں موجودہ، یہ جگہ سبھی لوگ جانتے ہیں جس کو پتن کہا جاتا ہے. یہاں سے پانی کا یہ سورس تھا بڑا اچھا، اور پانی لینے کے لیے ہم جتنے بھی ہیں یہاں قریب کے جو گاؤں ہیں، یعنی سالبٹ اور سیری میرگل والے، یہیں آتے تھے پانی، جانوروں کو پانی پلانے یہیں آتے تھے، اور پینے کا پانی بھی یہی تھا. اور یہ جو جگہ ہے اس پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا جہاں پہ سب نہانے کے لیے آتے تھے، اور بڑا صاف ستھرا پانی تھا. سبھی میری ایج کے یا قریب کے، کچھ تھوڑے بڑے کچھ تھوڑے چھوٹے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ سبھی کے ذہن میں یہ ہوگا. اور یہ پتن مشہور جگہ ہے جہاں سے جو ہے پانی کے لیے آیا جاتا تھا. یہ دیکھیں یہاں یہ جو جگہ ہے، یہاں صاف ستھرا پانی تھا انسانوں کے پینے کا، اور اس طرف جو ہے جانوروں کے پینے کا پانی تھا. یہاں سے تھوڑا سا اوپر جو ہے اس جگہ پہ پانی جو ہے بڑا اچھا سورس تھا پانی کا. اور بڑا دیکھیں آپ لش گرین ایریا ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. لیکن روڈ کی حالت آپ دیکھیں. اور یہ روڈ جو ہے چونکہ منظور بھی ہوا تھا، اس کے لیے کچھ فنڈ مختص ہوا تھا، لیکن ٹھیکیدار نے تھوڑا سا ہی کام کیا اور آگے چھوڑ دیا. ٹھیکیدار چلا گیا، اور بقول ٹھیکیدار کے اس نے کہا کہ جی میرا میٹیریل یہاں پڑا ہوا تھا اور میٹیریل لوگوں نے چوری کر دیا ہے، تو میرے پاس جتنا فنڈ تھا وہ تو اب ہو گیا ختم، تو میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ احتساب کا عمل ہے نہیں ہے، اور جو محکمہ جات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کرتے نہیں ہیں، ملی بھگت ہوتی ہے، اور بس وہ جو بات جہاں پہ تھی وہ ویسے کی ویسی رہ گئی. تو بہرحال اس روڈ کا کام نہ ہو سکا. یہاں پہ جو ہے یہ پلی بننی تھی، آپ دیکھیں اس کا کیسا برا حال ہوا ہے. اور یہ جہاں سے میں نے لائیو شروع کیا تھا وہاں سے لے کے یہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں تک یہ روڈ بننا تھا، لیکن تھوڑی سی جگہ اوپر بنی، اور اس کے بعد سے حالانکہ ان کو شروع اگر ادھر سے یہ کر لیتے تو اچھا تھا. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. ایک تو علاقے کی یہ لش گرینری اور خوبصورت ایریا، یہ چیڑ کے درخت، اور چیڑ کے درختوں سے بات یاد آئی کیونکہ میڈیکلی چیڑ کے درخت جو ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں، اسپیشلی جو ہوا کے جھونکے ان سے ٹکرا کے نکلتے ہیں یا ان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ہے کینسر کے پیشنٹ کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور یہاں یہ سامنے دیکھیں بہت سارے درختوں کی کٹائی بھی ہوئی ہے. بہرحال یہ تو محکمہ جات کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ درختوں کی جو کٹائی ہوئی ہے، سامنے یہ درخت گرے ہیں یا کاٹے گئے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے. بہرحال یہ تو چونکہ بائی دا وے سامنے آ گئے تو تھوڑا سا ان کو بھی لائیو کر لیا. بہرحال یہ تو محکمہ جات ہی جان سکتے ہیں یا جانتے ہیں کہ یہ درخت کس نے کاٹے اور کیسے کاٹے ہیں اور کیا ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے. محمد ابراہیم ترونی کہہ رہے ہیں جی زبردست ڈاکٹر صاحب، صبح کا نظارہ ہے ماشاءاللہ. جی بالکل. نعیم تنولی گڈ مارننگ کہنا ہے، تھینک یو سو مچ جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آج 10 محرم کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہے. میں چونکہ کل یہاں ایک جنازے میں آیا تھا اور پھر رات یہیں میرے کزن ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم، انہی کے پاس رک گیا تھا اور ابھی صبح یہاں سے نکلنا ہوا. اور یہ جو جگہ ہے یہ ہمیشہ ایسی رہتی، چونکہ یہاں پہ بھی ایک پلی بننی تھی، کلوٹ بننی تھی یہاں سے، چونکہ اوپر سے بھی پانی آتا ہے، یہ ساری جگہ تھی، لیکن یہاں پہ بھی کلوٹ نہ بن سکی. اور یہاں دیکھیں آپ یہ دلدل، اور یہ ہمیشہ دلدل رہتی ہے. کچھ دنوں پہلے یہاں پہ آیا تھا، یعنی بارش جو ہوئی تھی 2-3-4 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہاں اشرف صاحب جو ہیں، وعلیکم السلام، سیری میرگول والے جو کیری گاڑی ہے ان کے پاس اس روڈ کے ٹرانسپورٹر ہیں،
تو ان کی گاڑی یہاں پہ پھنس گئی تھی اور پھر جیپ کے ساتھ باندھ کے اس کو نکالا گیا. بہرحال یہ وقت پہ اس کا کام ہو نہیں سکا. یہ کلوٹ سلوٹ جو ہیں یہ بننے چاہیے تھے. وہ پیچھے بھی میں نے آپ کو سلوٹ کلوٹ دکھایا جہاں بننا تھا, نہیں بن سکا. یہاں پہ بھی بنانا تھا لیکن ابھی تک یہ بھی نہیں بنا. بہرحال یہ روڈ جو ہے یہاں سے اسٹارٹ ہونا تھا اور جہاں تک میں نے یہاں سے میں نے لائیو شروع کیا ہے یہ آگے یہ 2 موڑ چھوڑ کے یہ آگے والا موڑ یہاں تک تھا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی جگہ اوپر انہوں نے بنائی ہے اور یہ والی جگہ ابھی رہ گئی ہے. اور ابھی مزید چونکہ سلوٹ کلوٹ یہاں بنا نہیں ہے تو پانی کا سلسلہ تو بارش میں ہوتا رہے گا. ان دنوں میں بارشیں ہوئی بھی زیادہ ہیں اور آگے چونکہ برسات کا موسم آ رہا ہے, ساون کا موسم آ رہا ہے, ساون میں یہاں کافی زیادہ بارش ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ عوام کو بڑی ہی تکلیف ہوگی اس میں. بہرحال میں یہی محکمہ جات سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کیونکہ عوام کو اس کی بڑی مشکلات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں MPA PK 39 اکرام اللہ غازی, اور یہ فنڈ بھی انہی کا تھا کہ اس فنڈ کی بھی تھوڑی سی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ کام آگے تک جہاں تک ہونا تھا یہ کیوں نہیں ہوا اور محکمہ جات سے باس پرس کی جائے. اور میری خود بھی جب انشاءاللہ CNW والوں سے یا KPHA یا NHA جن کے اس میں بھی آتا ہے ان سے جب بات ہوگی تو ضرور اس بات پہ میں ان سے پوچھوں گا کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں ہے. کیونکہ ٹھیکیدار سے جو میری بات ہوئی ہے ذاتی طور پہ, میں خود اس ٹائم تو موجود نہیں تھا جب یہ کام ہو رہا تھا, لیکن فون پہ میری بات ہوئی تھی ٹھیکیدار صاحب سے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی چونکہ میٹیریل میں نے پہلے سارا لا کے یہاں پہ پھینکوا دیا تھا اور وہ میٹیریل جو ہے نا وہ سارا یہاں سے چوری ہو گیا ہے. اگر میٹیریل چوری ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کام تھا FIR درج کرانا اور محکمہ جات کو بتانا, پھر آگے محکمہ جات جو ہے وہ خود اپنے طور پہ اس کی تحقیقات کرتے. اب اس ٹائم میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے اس کے خلاف آپ تھانے گئے ہیں کہ جی اس طرح میرا میٹیریل چوری ہو گیا ہے, میرا کیا کہ یہ گورنمنٹ کا ہے, عوام کا میٹیریل ہے, تو اس کا کوئی سدباب کیا جائے. تو بہرحال اس میں ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب اس ٹائم نہیں آیا تھا. تو بہرحال یہ ساری بات ہے کہ بہت مشکل سے یہ اس جگہ کے لیے منظور ہوا تھا فنڈ, اور فنڈ بھی ریلیز ہو گیا لیکن آگے کام نہ ہو سکا. بہرحال یہ ساری بات ہے. اب یہ جو کام ہے یہ ہونا چاہیے یہاں پہ. اور بہرحال میں دیکھتا ہوں چونکہ بائک آ گئی ہے تو میں شاید کہ اس بائک والے کے ساتھ نکل جاؤں تو پھر مجھے لائیو جو ہے وہ بند کرنی پڑے گی.